أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي من نور واحد. صلوات برحمة کسی بڑے دانشور نے، بہت عظیم دانشور ہیں، لکھا ہے کہ علی کو علی کے دشمنوں نے اپنے بغض کی وجہ سے گرانا چاہا اور چھپانا چاہا، اور علی کے محبین نے علی کے کمالات اور علی کے فضائل جان کی خوف کی وجہ سے چھپائے اور بیان نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود 1400 سال گزر گئے، آج بھی زمین کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، اگر کسی شخصیت کو اعجاز خلقت خدا کے طور پر پہچانا جاتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ انبیاء ہمیشہ معجزے لے کر آئے، اور ہر آنے والے نبی نے گزشتہ انبیاء کی نسبت بڑا اہم اور اپنے زمانے کی مناسبت سے مفید ترین اور مسکت، جو سامنے والے کو خاموش کر دے، ایسا معجزہ پیش کیا ہے۔ جب رسول کریم خاتم النبیین کی باری آئی تو آپ کی اپنی ذات اتنی بلند اور عرفہ تھی کہ آپ کی ذات کے مقابلے میں شاید کسی اور اعجاز کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن خود نبی بھی جب معجزات لے کر آئے تو نبی کے معجزات میں 2 بڑے معجزے ہیں، اور ان 2 بڑے معجزوں میں سے ایک وہ معجزہ ہے جو اس زمانے کے عربوں کی ادب، ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کے مقابلے میں بیان کے حوالے سے ایک ایسا معجزہ تھا جس کا جواب کسی بڑے سے بڑے شاعر اور بڑے سے بڑے عرب ادیب کے پاس موجود نہ تھا، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اس قرآن کے ساتھ جو معجزہ نبی لے کر آئے
وہ معجزہ کتاب نہیں ہے، وہ معجزہ کوئی فعل نہیں ہے، بلکہ اس معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ علی جیسا نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔ جب علی کی ذات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دو عجیب چیزیں علی کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف علی کے کمالات کا ایک بحر بے کراں ہے، جس میں جتنے غوطے مارو ہر روز اور ہر نئے غوطے کے ساتھ نئے گوہر نکل آتے ہیں، اور انہی کمالات کو دیکھتے ہوئے علی کی زندگی میں دو عجیب تضادات ہیں، عجیب تضادات جو کسی اور کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آتے۔ اللہ کی صلابت، قوت اور قدرت کا زمین میں اور مخلوقات کے درمیان مظہر بھی علی ہے، اور اللہ کے رحم اور رحمانیت و رحیمیت کا زمین پر مظہر بھی علی نظر آتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم صفات خدا کے مظہر کے طور پر جو اللہ کی پہچان کروائے، عباد اللہ میں، بندگان خدا میں، برگزیدگان خدا میں، اولیاء اللہ میں، طول تاریخ میں تلاش کرنا چاہے تو ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب ہر دور میں معیار رہے، ہر دور میں معیار رہے۔ معیار کس اور کس کے درمیان؟ دو رستوں کے درمیان، آیا خدا تک پہنچنا ہے یا ابلیس تک پہنچنا ہے؟ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو بے شک 1,24,000 انبیاء اور 4 آسمانی صحیفوں کو دل و جان سے قبول کر لو۔ اگر علی کو قبول نہیں کرو گے تو خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ چونکہ علی خدا کا دروازہ ہے، علی خدا تک پہنچنے کا رستہ بھی ہے اور خدا کا دروازہ بھی ہے۔ اس دروازے سے گزرے بغیر انسان نہ انبیاء کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے، نہ الہی کتابوں کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے سجدوں اور عبادتوں کے نتیجے میں خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں دین تربیت کے مفاہیم بتاتا ہے تو دین ہمیں دو چیزوں کا پابند کرتا ہے، دو چیزوں کا، ایک عقیدہ اور ایک عمل، ایک عقیدہ اور ایک عمل، دونوں کو دین ہمارے لیے پروں کی حیثیت دے کر کہتا ہے کہ تم اگر پرواز کرنا چاہو تو عقیدے اور عمل کے ان پروں کے ذریعے سے پرواز کرو، تاکہ جتنا تم اونچا اڑو اتنا زیادہ خدا تک پہنچ سکو گے۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر عمل کوہ احد کے برابر کر لو، اگر عمل 1000 سال کر لو، اگر عبادتیں 10,000 سال بجا لاؤ، اگر نمازیں ساری عمر پڑھتے رہو، اگر روزے ساری عمر رکھتے رہو، اگر حج ساری زندگی کرتے رہو، نیکیاں ساری زندگی
بجا لاتے رہو. اگر عشق علی نہ ہو، اگر مودت علی نہ ہو، اگر ولایت علی نہ ہو، اگر علی تمہارے دل کا کعبہ نہ بنے تو وہ ساری عبادتیں زیرو ہے اور تم زیرو پر کھڑے ہو. موالیان حیدر کرار جب نعرہ لگائے تو یوں نہیں کہ کچھ لوگ نعرہ لگا رہے ہوں، کچھ لوگ خاموشی سے سن رہے ہوں. چونکہ ایک منٹ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں، اس کے بعد نعرہ لگا دیں. بے شک دیکھیے، علی کا نام کائنات میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے علی کے نام میں. اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، کسی اور نے نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے علی کے نام میں جو تاثیر رکھی ہے کسی اور فرد بشر کے نام میں وہ چیز نظر نہیں آتی. علی کا نام آپ کو مردہ سے زندہ کرتا ہے. علی کا نام آپ کے تاریک دل کو روشن کرتا ہے. علی کا نام گمراہی سے ہدایت کے میدان تک پہنچاتا ہے. علی کا نام راستہ بھٹکے ہوں کو ہدایت کے معراج پر فائز کرتا ہے. علی کا نام گناہگار کو ولی بناتا ہے. علی کے نام میں وہ کشش ہے، علی کے نام میں وہ حرکت ہے، علی کے نام میں وہ حرارت ہے کہ جب یہ نام لیا جائے تو انسان سکون سے کسی مقام پر بیٹھ نہیں سکتا، اڑنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے رسول کریم نے کیا فرمایا، اچھا لگتا ہے یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری ہی نسبت سے یہ اسلام اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ الزام اچھا لگتا ہے. ذرا غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے، یہ میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ شیعہ علی کی تعریف کرتے ہیں. نہیں، یہ جو میں ابھی جو جملے میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، ہر جملہ اپنی جگہ مفہوم رکھتا ہے، پیغام رکھتا ہے. اور یہ ایک شیعہ کے جذبات نہیں ہیں، یہ کائنات کی حقیقت ہے. وہ حقیقت جس تک پہنچنے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آپ کا وجود پاکیزہ ہو، آپ کا وجود پاکیزہ ہو. اگر وجود میں نجاست ہو، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے روزہ بھی ہے، رمضان کا احترام بھی ہے، اور اس احترام کے ساتھ ساتھ ظاہر ممبر رسول بھی ہے. ممبر رسول سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو دین کی روح سے ٹکرانے والی ہو. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بیان ہو وہ دین کی روح ہو. تو میں یہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ علی کے حوالے سے اگر انسان کے اندر یہ تحرک، یہ حرارت، یہ حرکت پیدا ہوتی ہے اور علی کا نام انسان کو
بے سد لیٹنے نہیں دیتا، کھڑا کرتا ہے، کھڑے انسان کو حرکت دیتا ہے، حرکت والے انسان کو بھگاتا ہے تاکہ وہ خدا تک پہنچنے میں باقی لوگوں سے سب سے زیادہ آگے نظر آئے۔ تو یہ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہی شخص یہ کر سکتا ہے جس کی پیدائش پاک ہو۔ جس کی پیدائش پاک ہو، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ توجہ، آپ کی توجہ چاہیے، پیدائش کی پاکیزگی کے لیے نکاح شرط ہے، اور نکاح ہر دین اور ہر مکتب میں ہے۔ جہاں نکاح ہے، اس لیے اسلام میں اگر کوئی ہندو داخل ہوتا ہے، مسیحی داخل ہوتا ہے، سکھ داخل ہوتا ہے، یا کسی اور مکتب کا ماننے والا داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، تو ان کو نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو جس معاشرے کے اندر عرف کے مطابق ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لہٰذا یہ معیار ہے کہ علی سے محبت کے لیے پیدائش کی پاکیزگی چاہیے، اور علی سے بغض کے لیے پیدائش کی نجاست چاہیے، چاہے وہ شخص ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جو لوگ آزاد ہیں، فکر کے آزاد، سوچ کے آزاد، عقیدوں کی غلط بندشوں سے آزاد، جن کے سوچنے کا دائرہ وسیع ہے، جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، جب علی کا نام آتا ہے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی ذات میں تولا، علی مولا، علی مولا۔ اس لیے نبی کریم سے اور امیر المؤمنین سے جو روایات نقل ہوئی ہیں، ان روایات کے مطابق آپ دیکھیں، علی خود فرماتے نظر آتے ہیں ان روایات کے مطابق کہ اگر میں کسی مومن کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں تب بھی وہ ایک لمحے کے لیے میرے حوالے سے بغض اور نفرت کی راہ اختیار نہیں کرے گا۔ اگر کسی مومن کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں، اور اس کے مقابلے میں جس کے اندر نفاق ہے، اگر اس کو سارا بیت المال اور ساری دولت دے دوں تب بھی بظاہر وہ کچھ بھی کہے، اس کے دل میں میری محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول کریم نے نفاق اور ایمان کے درمیان حد فاصل اور شناخت کا ذریعہ کس کو قرار دیا؟ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا۔ وہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر سلام اللہ۔ اگر علی کی تعریف ایسے ہی تعریف نہیں، وہ تعریفیں، وہ فضائل، وہ کمالات، وہ درجات جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے اپنی وحیانی پاکیزہ زبان سے ارشاد فرمائے ہیں، اگر آپ ہفتوں بیان کرتے رہیں تو علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، آپ کی زبان کی توانائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ علی جس مقام پر ہیں
اس مقام تک پہنچنے اور اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے یا خدا میں یہ طاقت ہے یا رسول میں ہے، اس کے علاوہ کسی فرد بشر میں یہ توانائی ہے ہی نہیں کہ علی کو پہچان سکیں۔ لہذا ہم چند فضیلتیں بیان کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم علی پر ایمان رکھتے ہیں، علی پر ایمان۔ یہ جو علی ہے کتنے بلند ہیں، کتنے عظیم ہیں، جتنے عظیم اور جتنے بلند ہیں اتنے ہی زیادہ مظلوم ہیں، جتنے عظیم ہیں اتنے ہی زیادہ مظلوم ہیں، اتنا ہی زیادہ ان پر جفا اور ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے نام کو مٹانے کے لیے مسجدوں میں تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرابوں میں کھڑے ملا علی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کو نفرت سے بھرنے پر مأمور کر دیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے، وجہ علی کے حوالے سے اتنی نفرت کی کیا ہے؟ اس لیے کہ مسند علی پر بعد میں جس طرح کی تبدیلیاں آئیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ رسول کریم نے جو بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہوں گے، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ جب وہ وقت آیا اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو تھا کہ نبی اتنے عظیم اور نبی کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے، اب کیا کیا جائے؟ نبی کے مقام پر آپ تو پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا نبی کا درجہ گھٹانا شروع کر دو، نبی کے مقام کو نیچے لانا شروع کر دو، نبی کو اپنی طرح سے بنا کر پیش کرنا شروع کر دو، اور جب نبی کو ایسا کرو تو پھر جو نبی کے بعد نبی کی جانشینی کا دعوے دار ہے اس کو بھی اپنی طرح بلکہ اپنے سے بھی نیچے لے جانے کے لیے احادیث کی فیکٹریاں لگانی شروع کر دو۔ یہی ہوا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں صرف ایک ہی جملے میں شہنشاہ حسین نقوی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہی وجہ ہے آپ اگر یہ جو مسلمانوں کے درمیان احادیث کے مجموعے ہیں، ان مجموعوں کے مؤلفین چاہے وہ امام بخاری ہو چاہے وہ امام مسلم ہو، ان کے مقدمے کو دیکھیے، مقدمہ پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے احادیث کو جمع کیا تو امام بخاری کہتے ہیں کہ 6 لاکھ مجھے حدیثیں ملی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ امام مسلم کہتے ہیں مجھے بھی 6 لاکھ حدیثیں ملی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ ان میں سے امام بخاری نے کتنے منتخب کیے اور امام مسلم نے کتنے منتخب کیے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا اپنے شرائط پر کہ ان احادیث میں سے زیادہ یہی 4.5 سے 5 ہزار حدیثیں درست ہیں اور باقی ساری کی ساری یعنی 5,95,000 حدیثیں جھوٹی ہیں۔ شیعہ نہیں کہتا، امام بخاری کہتے ہیں، شیعہ نہیں کہتا، امام مسلم کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ حدیثیں کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ انہی نے جن کے دل میں علی کا بغض تھا، جن کے دل میں نبی کا بغض تھا، جو یہ چاہتے تھے کہ اصل دین لوگوں تک نہ پہنچے، اس لیے دین کے نام پر، رسول کے نام پر حدیثیں گڑ گڑ کر معاشرے کے اندر تقسیم کرتے تھے۔ یہ فیکٹ ہے، فیکٹ، اور ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں ایسا ہوا۔ لیکن مقابلے میں علی اور آل علی نے دین کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دیں، انہی قربانیوں کے نتیجے میں علی اور آل علی نے خالص ترین لوگوں کے گروہ کو تیار کرنا شروع کیا۔ ایک وہ وقت تھا،
ایک وہ وقت تھا جب علی کے فضائل بیان کرنے ہوتے تو لوگ خوف جاں کی وجہ سے ایک دوسرے کے کان میں بیان کر کے کہتے کہیں اور بیان نہ کرنا ورنہ گردن کٹ جائے گی. ایک وہ وقت اور ایک آج ہے. آج مصر جائیے، اردن جائیے، کویت جائیے، حتیٰ حجاز کی سرزمین جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے وہاں پر جائیے، عراق کے سنی نشین علاقوں میں جائیے، یمن میں جائیے. آج کی دنیا کی دو حقیقتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دو حقیقتیں. ایک حقیقت یہ کہ پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو دین پھیل رہا ہے وہ بلا تفریق مسلک و مذہب دین اسلام پھیل رہا ہے. اس کی وجہ یورپ کے اندر خدا سے دوری. خدا سے دوری کے نتیجے میں جب مسیحیت کی روح ختم ہو گئی اور کلیسا ویران ہونے لگے، لوگوں کو فطری طور پر خدا کی تلاش ہے، ہدایت کے رستے کی تلاش ہے، تو انہیں اسلام میں وہ روح نظر آتی ہے. لہٰذا سب سے زیادہ تیزی سے اس وقت یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، یہ فیکٹ ہے، انٹرنیٹ پر جا کر آپ سرچ کیجئے، فیکٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اسلام ہے، وہاں پر یہ معجزہ ہے آج کی اس 15ویں صدی کا کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو نام پھیل رہا ہے وہ علی ہے، جو کلمہ پھیل رہا ہے وہ علی ولی اللہ ہے. اہل البیت کی قربانیاں، اہل البیت کی قربانیوں کا نتیجہ اب آپ دیکھ رہے ہیں. وہ جو آپ ماضی کو دیکھتے ہیں نا، ہمیشہ ظلم، ہمیشہ قید، ہمیشہ زہر، ہمیشہ تلوار، ہمیشہ شہادتیں، ہمیشہ اسارتیں، ان اسارتوں، شہادتوں اور قید و بند کی صعوبتوں میں رہتے ہوئے علی اور آل علی نے جس طرح سے اس مکتب کی آبیاری کی ہے، اس کا نتیجہ اس وقت آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر. اب آپ کو ایک اور نقطے کی طرف میں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں. تفصیلی طور پر اگر ان میں سے ہر موضوع پر بات کی جائے تو شاید اشرے بھی کم پڑ جائیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے، اتنا بڑا مجمع ہے، اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ علی کا نام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی اور آل علی کا دیا ہوا وہ پاکیزہ ترین رستہ. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. علی کا مکتب عقل کے مطابق مکتب ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا. علی کے مکتب میں خرافات نہیں ہوتے، علی کے مکتب میں جھوٹ نہیں ہوتا، علی کے مکتب میں تہمتیں نہیں ہوتی، علی کے مکتب میں تفرقہ نہیں ہوتا، علی کے مکتب میں فرقہ واریت کا جنون نہیں ہوتا، علی کے مکتب میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی، علی کے مکتب میں بم دھماکے نہیں ہوتے، علی کے مکتب میں خودکش حملے نہیں ہوتے، علی کے مکتب میں بے گناہوں کا قتل عام نہیں ہوتا. اس لیے کہ علی کا مکتب خدا اور انبیاء کا مکتب ہے، اور یہ مکتب انسانوں کو نجات تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، تباہ کرنے کے لیے نہیں. اس لیے علی کے مکتب میں پیغام ہے. محمد و علی شبیر و شبر فاطمہ زہرا، ارے ہم پنجتن جیسی سپر پاور بھی رکھو. علی
सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतना बड़ा मजमा है, याद रखिए ये जो सलवात है ना, सलवात वाजिब इबादत के बाद सबसे बरतरीन इबादत है। इबादत समझकर ऊंची आवाज से सलवात भेजिए। लेकिन आपने आधे जुमले अदा किए, ततिम्मा आखिरी हिस्सा अदा नहीं किया। एक शिया जब तक अपने वक्त के इमाम को हर लम्हे याद न करे तो वो इस्ना अशरी शिया नहीं है। और इस्ना अशरी शिया की शनाख्त, सुनिए सुनिए सुनिए, इस्ना अशरी शिया की शनाख्त महदी आखिरुज़्ज़मा के ज़ुहूर का इंतज़ार है। और इस इंतज़ार को सलवात का हिस्सा बनाकर दुरूद में वो पढ़ता है और बताता है कि हम उस महदी को मानते हैं जो अली का 11वां बेटा है। ऊंची आवाज से सलवात भेजिए, वाज्जल फरौजहुम के साथ भेजिए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का मकतब पाकीज़ा तरीन मकतब है, पाकीज़ा तरीन मकतब। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब मेरे नाम के साथ शिया लगता है तो लोग पहली नजर में क्या समझते हैं? ये अली वाला है। ऐसा है या नहीं? जब मेरे नाम के साथ शिया लगता है कि ये शिया है तो पहला तासुर जो किसी के जहन में पैदा होता है वो क्या है? ये अली को अपना इमाम समझता है। जो अली को इमाम समझता है उसका किरदार मीसम जैसा होना चाहिए। जो अली को अपना इमाम समझता है उसका किरदार अबू ज़र जैसा होना चाहिए। जो अली को अपना इमाम समझता है उसका किरदार सलमान जैसा होना चाहिए। जो अली को अपना इमाम समझता है उसका किरदार मिक़दाद की तरह से होना चाहिए। जो अली को अपना इमाम समझता है उसका किरदार मालिके अश्तर की तरह से होना चाहिए। जो अली को अपना इमाम समझता है उसको अम्मारे यासिर जैसा होना चाहिए, जिनको देखकर लोग कहें हाँ ये अली का शिया है, ये अली का शिया है। हमारा किरदार, हमारी अज़ादारी, हमारा इज्तिमा, हमारा लोगों के साथ बिहेवियर, हमारे गुफ्तगू का अंदाज, हमारा लोगों के दरमियान रहना, उठना, बैठना, सलूक, लोगों के साथ लोगों की मुश्किलात में हाथ बटाना, गरीबों की मदद करना, लाचारों की दस्तगीरी करना, बेवाओं के सर पर और यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखना, इबादत के मैदान में सर्वसुजूद होना, हज और उम्रे के मैदान में तवाफ के लिए पहुंचना, और इज्तिमाई मैदान में जहां आपने मकतब की उस रूह की तर्जमानी करनी है वहां पर मालिके अश्तर बनकर खड़े होना। इबादतें हों, इज्तिमाई मैदान में आप खड़े न हों तो वो इबादतें इस कमी को पूरा नहीं करती। ये अपनी जगह है। और मालिके अश्तर कैसे बना जाता है? थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, एक जुमले में मैं अर्ज करूंगा। मालिके अश्तर कैसे बना जाता है? मुझे ये मालूम हो कि अगर आज मैं इस अजीम इज्तिमा में जो यौम अली का इज्तिमा है यहाँ पर आया हूँ, अगर खुद अली आए तो वो क्या करेंगे मुझे मालूम होना चाहिए। तवज्जो है मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? मुझे मालूम होना चाहिए कि अगर आज अली हमारे मुआशरे में होते तो क्या करते। ये अली की शनाख्त और अली की निस्बत बसीरत की अलामत है। अली को सिर्फ पैदाइशी हवाले से पहचानना और फजाइल को पहचानना काफ़ी नहीं है। अली की सोच को पहचानिए, अली की फिक्र को पहचानिए। अली के अलम का मतलब कपड़ा नहीं है, अली की सोच और अली का नारा है।
علی کی سوچ اور علی کا نعرہ. علی کیا چاہتے تھے؟ علی کیسی امت چاہتے تھے؟ علی کیسے شیعہ چاہتے تھے؟ علی کیسے عزادار چاہتے تھے؟ محسن اسلام ابو طالب محسن اسلام ابو طالب جواب دیجیے. محسن اسلام ادان کا جواب دیجیے سروات بھیجیے محمد والے. میں سمجھتا ہوں کہ گرمی ہے، اس گرمی کا مقابلہ آپ نعرہ اور صلوات ہی سے کر سکتے ہیں. اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والے. یاد رکھیے جناب علی سا امام مل جائے. یہ جو میں نے امیر المؤمنین کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں کہ علی کیسا شیعہ چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ باتیں پاکستان کے تناظر میں عرض کر چکا ہوں. ذرا دیکھیے قیام پاکستان سے لے کر اب تک آپ کو معلوم ہے کتنے شیعہ ہونے کے جرم میں شہید ہوئے ہیں.
لوگ باتیں کریں گے بہت ساری، میں فیکٹس کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے پاس تاریخ وائز ناموں کے ساتھ فہرست موجود ہے، اور آخری ان شہداء سے ہٹ کر ان گزشتہ 2 سالوں کے 27,000 کچھ 100 شہداء ہیں جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک عام حالات میں نہیں، شیعہ ہونے کے جرم میں قتل ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 27,500 کے قریب میرے پاس لسٹ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ 27,000 شہداء دینے کے باوجود آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر شیعہ کتنے مضبوط ہیں۔ کوئی فرد، کوئی طاقت تشیع کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مار کر گرا دیں گے تو یہ ختم ہوں گے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹتے تو ہیں لیکن کٹنے کے بعد زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ تشیع کی اجتماعی سوچ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تشیع کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور رسول ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کہیں تشیع کی دوستی ہے، جہاں اللہ اور رسول منع کریں وہاں تشیع کی دشمنی ہے۔ یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اس پورے عرصے میں تشیع کی طرف سے وہ سارے کام جو دشمن چاہتا تھا اس ملک کے اندر نہیں ہوا۔ تشیع کی دشمنی کسی فرقے سے نہیں ہے، تشیع کی خواہش علی کی خواہش ہے، اور علی کی خواہش یہ ہے کہ ہر انسان کو واپس پلٹنے کا رستہ دو۔ اس لیے تشیع کی دعوت عام ہے، چاہے کوئی شخص کتنا ہی گمراہ ہو چکا ہو، لیکن تشیع کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ، ہدایت کا رستہ پکڑو، علی تک پہنچو، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر فرقے کے گروہ بنے، قتل عام ہوا، مارے گئے، لیکن تشیع نے کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جو تشیع کی روح سے متصادم ہے، یعنی بے گناہوں کا قتل عام کبھی نہیں کیا۔ نہ فقہا اجازت دیتے ہیں اور نہ علی اجازت دیتے ہیں۔ دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ تشیع کا چہرہ آج پوری دنیا کے اندر غور طلب ہے۔ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آج سے صرف اگر 100 سال پہلے آپ جاتے نا، صرف 100 سال پہلے، تو آپ کو دنیا بھر میں اسلام کا چہرہ وہ نظر آتا جو آج سلاطین، بادشاہوں اور ہمارے حکمرانوں کا چہرہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ان کا اسلام ہے۔ شیعیت صرف اور صرف کتابوں کے اندر محدود ایک مکتب کا نام تھا، لیکن گزشتہ ان 5 دہائیوں میں دنیا کے اندر وہ تبدیلیاں آئیں کہ آج جب اسلام کی بات کی جاتی ہے، اسلام کی، تو اسلام کو 2 کیٹیگریز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک وہ اسلام جس سے خوف زدہ رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، وہ کون سا اسلام ہے؟ خودکش اسلام، ٹارگٹ کلنگ والا اسلام، بم دھماکوں والا اسلام۔ لیکن جب اسلام کے حسین، جمیل، منطقی اور استدلالی چہرے کو ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے جس کو آپ مکتب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ہم وہی پرچم لے کر اٹھے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع کربلا کا تسلسل ہے، کربلا کا تسلسل۔ ظلم جتنا بڑھے ہم اتنے زیادہ طاقتور ہو کر میدان میں کھڑے ہوں گے۔
چاہے ہماری تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، جبکہ اب کم بھی نہیں آئے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جب اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کوئی گروہ تو اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے گروہوں پر اللہ اس کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ آج ذرا آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، پوری دنیا کے اندر یمن سے لے کر نائجیریا تک، فلسطین سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک، افغانستان سے لے کر عراق اور شام تک، آپ کو ہر جگہ تشیع کا بیدار چہرہ استعمار اور کفر کے خلاف برسر پیکار نظر آئے گا، اسلامی فرقوں کے خلاف نہیں۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے، چونکہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہم آسانی سے گزر جائیں، یہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے والا موضوع ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں استقامت ہے، جہاں جہاں مقاومت ہے، جہاں جہاں ظلم کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جوانوں کا قیام ہے، وہاں پر آپ کو تشیع علوی کی روح نظر آتی ہے، کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا۔ فلسطین میں سب سنی ہیں، لیکن ان سنی فلسطینیوں کو بھی اب یہ ادراک ہو گیا ہے کہ فلسطین کی آزادی کی تحریک اگر 1000 سال بھی چلے، جب تک شیعہ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کتنا غور طلب اور عالمی موضوع ہے، اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر جمعے کے خطبوں میں عرب مفتیوں کی تقریریں آپ دیکھیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، دنیا والوں اٹھو، ساری دنیا شیعہ ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تشیع کا منطقی چہرہ۔ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے، پاکستان کے اندر بھی بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے زینبیون بنائی اور شام گئے اور لڑائی لڑی۔ ارے بھائی، شام جا کر لڑائی کس کے خلاف لڑی یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہماری جنگ چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران عراق شام ہو، چاہے کوئی اور علاقہ، ہماری جنگ اللہ کے دشمنوں سے ہے۔ ہم کسی ملک کو فالو نہیں کرتے، نظریے کو فالو کرتے ہیں۔ ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ ایرانی انقلاب کے بڑے حامی ہیں، ایک لحاظ سے سچ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے ہم ایران کو فالو نہیں کرتے، ایران میں موجود اسلام کو فالو کرتے ہیں، ورنہ وہی ایران انقلاب سے پہلے بھی تھا اور وہی ایران آج بھی ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ اور ہماری حرکت کا محور و مرکز علی اور علی کا مکتب ہے، علی کا نظام ہے، چاہے سعودی عرب میں آئے یا ایران میں آئے۔ آج اگر حجاز کی سرزمین میں محمد و علی کا نظام آئے تو سب سے پہلے اس نظام کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینے والے علی کے یہی شعر ہوں گے۔ لیکن اس الزام کے تحت ہمارے جوانوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، ایک عرصے کے بعد کچھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ مارکیٹ کے رہتے ہیں، الزامات کی بھرمار لیکن ثبوت کوئی نہیں، اور پھر کئی کیسز بنا کر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ سوال یہ ہے، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اگر شام جانا جرم ہے نا تو میں یہاں پر نام نہیں لیتا، کوئی اگر کسی کو نہیں معلوم تو آ کر مجھ سے تنہائی میں پوچھ لے، میں بتاتا ہوں کہ جن گروہوں کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی انہوں نے کتنے ہزار لوگ شام جنگ کے لیے جہاد کے نام پر بھیجے، کتنے ہزار لوگ۔ ایک بہت بڑے جہادی لشکر کے ایک سربراہی سے جو اس کو کمانڈ کرتا تھا، میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ایئرپورٹ پہ، یہیں کراچی ایئرپورٹ پہ، باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی آپ نے کتنے لوگ بھیجے ہیں سیریا؟
تو کہتا ہے مجھ سے پوچھا اس نے کہ آپ کا کیا خیال ہے کتنے بھیجے ہوں گے؟ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، چونکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ 400-500 لوگ گئے ہوں گے جہاں سے گئے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، 400-500 اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہزار تو آپ نے بھیجے ہوں گے۔ کہا ارے آپ ہمیں اتنا کم اور اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہم نے کتنے ہزار بھیجے ہیں وہاں پر۔ میرا ایک سمپل سوال ہے کہ یہ جو اتنے ہزار لوگ پاکستان کے ایئرپورٹ سے، سیالکوٹ کے ایئرپورٹ سے، فیصل آباد کے ایئرپورٹ سے، کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے، کبھی ریاض کے ایئرپورٹ، کبھی استنبول کے ایئرپورٹ اور کبھی بحرین کے ایئرپورٹ پر اتر کر وہاں سے پھر جتھوں کی صورت میں شام جا کر جہاد کرتے رہے، یہ کس کی اجازت سے اور کس کی سرپرستی میں جاتے رہے؟ اس کا ذرا جواب دیجیے۔ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ جہاد ادھر جائز ہے تو پھر ادھر جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہما، رسول اللہ اور علی کے صحابی حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کے مزاروں کو اڑانے کی جب کوشش ہوتی ہے تو اہل البیت اور اہل البیت کے چاہنے والے ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے مزار کی حفاظت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ جرم کیسے ہوا؟ اگر مجھے یہ توفیق ملتی، خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر، مجھے توفیق نہیں ملی، اگر مجھے توفیق ملتی تو میں ہزاروں زندگیوں کو حضرت زینب کے مزار اقدس کی حفاظت کی راہ میں کٹنے والے اس سر پر قربان کرتا اور اپنی قربانی دیتا، لیکن میں بے سعادت تھا، نہ جا سکا۔ نہیں، آپ کے یہ نعرے ادھورے نعرے ہیں، پورا مجمع نہیں پکار رہا۔ اگر پکارنا ہے تو پورا مجمع پکارے۔ اور پھر عجیب بات ہے، ان لوگوں نے پاکستان میں کوئی قانون ہاتھ میں لیا، واپس آئے کوئی جرم کیا، واپس آئے کسی کو مارا، کوئی بم دھماکہ کیا؟ نہیں، ایسی کوئی آپ کو تاریخ نہیں ملتی۔ تو اس کے باوجود اتنے سارے لوگوں پر ظلم اور تشدد کیوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا پاکستان جنگل ہے یا ایک ریاست ہے جس کے قوانین ہیں؟ اگر جنگل ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب جنگل آپ نے قرار دے دیا تو پھر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے جنگلی ہونے کا اظہار کرے۔ لیکن اگر ریاست ہے تو ریاست قانون کی وجہ سے ریاست ہے، قانون نہ ہو تو ریاست نہیں ہے، جنگل ہے۔ کس قانون کے تحت آپ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑتے ہیں تو ان پر کیسز بنا کر چھوڑتے ہیں؟ کس قانون کی بنیاد پر؟ پھر اب بڑی تگ و دو کے بعد کوئی 30 کے قریب اب بھی جوان لاپتہ ہے۔ مجھے ان کے لواحقین، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کے والد جب آ کر اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو اس کیفیت کو دیکھ کر پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے کہ اس جوان کا جرم کیا تھا، جرم کیا تھا جس کو اتنے سالوں سے لاپتہ کر دیا گیا، اور اب ایک پھلجڑی چھوڑ دی گئی ہے کہ بھئی آپ کے وہ لوگ اکثر جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اب ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ارے کیا یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کسی قوم کے جوانوں کو پکڑ کر لے جائیں اور ان کو مار دیں اور مارنے کے بعد کہیں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہے
مدینہ کی ریاست بنانے والے کی حکومت ہو یا اس سے پہلے اور اس کے بعد والے کی، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ریاست کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنے جوان کے خون کا حساب مانگے. یہ حق ہے. اگر سے یہ یاد رکھیے، 30 نہیں، 300 نہیں، 3000 نہیں، 30,000 نہیں، 3 لاکھ بھی اگر جوان شہید ہو جائیں، گم ہو جائے، تشیع کمزور نہیں ہوگی، طاقتور ہوتی چلی جائے گی. یہ یاد رکھیں، چونکہ یہ شہادتیں، یہ اسارتیں قوم کی تقویت کا باعث ہے، لیکن دوسری طرف قوم کی مردانگی اور قوم کے شعور کا امتحان بھی ہے کہ قوم آیا اپنے گمشدہ جوانوں کے لیے آواز بلند کرتی ہے یا نہیں کرتی. یاد رکھیے اس بات کو. اس لیے اگر فرض کریں خاکم بدن، اگر ان میں سے کچھ جوانوں کو آپ نے شہید کیا ہے تو پھر ان شہداء کی لاشیں ہمیں دیں، ہمیں یہ اطمینان تو ہو کہ یہ ہمارے ہی جوان ہیں اور انہی کے جسد ہائے اثر ہیں. جب تک یہ بات کنفرم نہیں ہوگی اس وقت تک شہداء اور اسرا کے یہ لواحقین اور قوم ان کے ساتھ خاموشی نہیں برداشت کریں گے، خاموش نہیں رہے گی، آواز اٹھتی رہے گی. کب تک؟ اب تو جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں تو ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے. ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی علی والوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی. چاہے وہ امویوں کی ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ عباسیوں کی ہو، چاہے وہ عثمانیوں کی ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر نام نہاد ان حکمرانوں کی ہو. شیعہ خاموش نہیں رہتا، چونکہ شیعہ کے رگ و پے میں جو خون دوڑتا ہے وہ خون اس کو اٹھاتا ہے، بٹھاتا نہیں ہے. تشیع کے خلاف اس وقت علی والوں کے خلاف جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے ماضی کے تجربات کے آئینے میں ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ تشیع کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار کیا جائے، گروہ کے مقابلے میں گروہ کو لایا جائے، فرد کے مقابلے میں فرد کو لایا جائے، پارٹیوں کے مقابلے میں پارٹیوں کو لایا جائے، آپس میں لڑا کر ان کی ہوا اکھاڑ دی جائے. یہ دشمن کی سب سے بڑی سازش ہے. اس سازش کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری اجتماعی وحدت کے ذریعے سے. ہر گروہ، ہر فرد، ہر پارٹی، ہر جماعت اپنا کام کرے، لیکن قومی کاز پر سب کٹھے ہو کر میدان میں کھڑے ہوں. یہی ہماری بقا کا ضامن ہے. تیسری بات جو بہت ضروری ہے اس وقت، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ ہماری گردنیں کاٹ کر، اڑا کر، تشدد کر کے، قید میں ڈال کر اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے عیسائی، مسیحی اپنے مکتب سے آشنا رہ سکے گا، اپنی کتاب سے، اپنے ہیروز سے، اپنے عقائد سے وہ آشنا رہے گا اور اس کو سلیبس میں وہ سب کچھ پڑھایا جاتا رہے گا. ایک سکھ کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی، ایک ہندو کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی. اگر حاصل نہیں ہوگی تو صرف اور صرف شیعہ علی ابن ابی طالب کو. کیا مطلب؟ نصاب سے اہل البیت کو یوں نکال کر پھینک دیا گیا ہے کہ جیسے اہل البیت کہیں پر میٹر ہی نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ جنگ بدر سے علی کو نکال دیں تو پھر کیا بچتا ہے اسلام کے دامن میں؟ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے. اگر آپ جنگ احد میں جو شکست کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ بھاگ جانا. سب سے بڑا سبب یہی ہے نا. کون رکا؟ یا نبی یا علی؟
اسی علی کا نام جنگ کے پورے صفحے سے آپ نکال دیں. خیبر کا تذکرہ کریں علی کو نکال دیں, خندق کا تذکرہ کریں علی کو نکال دیں, آپ اپنے ہیروز کا تذکرہ کریں اہل البیت کو نکال دیں. اموی درندہ صفت خونخوار ان لوگوں کے جن کی زندگی کا ہر دن علی والوں کے خون سے رنگین ہے, ان کو ہیرو بنا کر لے آئے, اور اہل البیت کے ماننے والوں کو یہ تحفہ دیں کہ اہل البیت کا نام ہی سلیبس سے نکال دیں. یہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ آئندہ آنے والی نسلوں کو, یعنی دوسرے لفظوں میں اہل البیت سے آشنائی اور عقیدت کو پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے. صرف شیعہ نہیں, شیعہ تو پھر بھی کر لیں گے, لیکن باقی مسلمان کیا کریں گے؟ وہی کام کیا گیا جو بنی امیہ نے علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کیا کہ اپنے بچوں تک کے ذہنوں کو علی کی نفرت سے بھر دو. آج یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. ابھی 29 تاریخ کو کتابوں کی پرنٹنگ کے آرڈرز آنے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کتابیں جو 4-5 کروڑ عوام کے جذبات کو مجروح کریں, مکتب تشیع کے ماننے والوں کے لیے ایک لمحہ بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کی طرف سے دیکھیے, ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کرتے, ایک لمحے کے لیے بھی. ہمارے عقیدے میں گالم گلوچ نہیں ہے, ہمارے عقیدے میں توہین نہیں ہے, ہمارے عقیدے میں سب و شتم نہیں ہے. سب و شتم شامیوں کا ورثہ ہے, شامیوں کا ورثہ ہمارا نہیں ہے. لیکن جہاں پر علی کے مقابلے میں کوئی آئے, چاہے وہ صحابی کے لباس میں چھپ کر آئے یا زوجہ کے لباس میں چھپ کر آئے, ہم اپنے عقیدے کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ علی حق پر ہے اور ہم علی کے ساتھ ہیں. کہیں پر چونکہ مختلف جگہوں میں مختلف محفلوں میں اہل سنت علماء کرام اور دانشوروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, ایک جگہ کہیں پر ایسے ہی بحث چھڑ گئی. تو جب جمل کی اور صفین کی بات آئی تو ہمارے ایک اہل سنت اہل حدیث عالم نے کہا کہ بھئی ام المومنین عائشہ تو ساری عمر روتی رہیں اور پشیمان رہیں, ندامت کا اظہار کرتی رہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں نا لوگوں کو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. جب آپ میدان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو خطائے اجتہادی تھی, خطائے اجتہادی تھی. خطائے اجتہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے اجتہاد کیا, دین پر عمل کیا, اگرچہ صحیح نہیں تھا لیکن ان کو ایک اجر ملے گا. جب اجر مل رہا ہے تو پھر وہ رو کیوں رہی ہیں؟ جب اجر مل رہا ہے تو پھر وہ رو کیوں رہی ہیں؟ اسی طرح سے صفین کے حوالے سے میں ایک سوال کرتا ہوں, اور ان علماء کرام سے بھی میں نے سوال کیا, چونکہ سب کہتے ہیں ہم علی کے محب ہیں. کوئی مائی کا لال, یاد رکھو شیعو, یاد رکھو, کوئی مائی کا لال ایسا آج نہیں ہے جو کہے مجھے علی سے نفرت ہے. جرأت نہیں ہے, جرأت نہیں ہے. لیکن اندر کیا ہے وہ جانے, ان کا خدا جانے. میرا ایک سوال ہے, سمپل سا سوال آپ سے بھی اور باقی تمام سننے والے اور بعد میں دیکھنے والوں سے بھی. اگر صفین کا میدان سجے, جمل کا میدان سجے, ادھر علی کا لشکر ہو اور ادھر حضرت عائشہ کا لشکر ہو, ادھر علی کا لشکر ہو اور ادھر امیر شام کا لشکر ہو, مجھے بتاؤ علی کے تلوار سے قتل ہونا پسند کرو گے معاویہ کی طرف کھڑے ہو کر, یا معاویہ کی تلوار سے قتل ہونا پسند کرو گے علی کے ساتھ کھڑے ہو کر؟
مکتب تشیع کے ایک ادنا فرد کی حیثیت سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس اجتماع میں گفتگو کر رہا ہوں، نہیں، میرا ایمان ہے اگر میں کسی ریگستان میں تنہا بھی کھڑا رہوں تو میرا یہی ایمان ہوگا کہ میں جب دیکھوں کہ ایک طرف علی ہے تو پھر علی کے مقابلے میں چاہے کوئی بھی آئے میں علی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس سے جنگ لڑنے کو اللہ کی عبادت سمجھوں گا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو یہی دعویٰ ادھر کر کے دیکھ لے، علی سے جنگ لڑ کر دیکھ لے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کی روح، اس لیے کہ علی حق کا معیار ہے۔ ساری دنیا میں کسی چیز کے حق اور باطل میں ہونے کو پہچاننے کے لیے حق کو پہچانا جاتا ہے، حق کو، کہ حق کیا ہے، حق کو پہچان لو باطل کو پہچان لو گے، اہل حق کو بھی پہچان لو گے، امیر المومنین کا اپنا کلام بھی ہے۔ لیکن علی کے معاملے میں بڑا عجیب ہے، رسول کریم نے یہ اصول دیا ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ جب علی کہیں پر کھڑا ہو تو پھر سمجھ لو حق علی ہے، علی کو حق کی وجہ سے نہ پہچانو بلکہ حق کو علی کی وجہ سے پہچانو۔ باقی سارے معاملات میں فرد کو حق کی وجہ سے پہچاننے کا حکم ہے، لیکن علی کے معاملے میں حق کو علی کی وجہ سے پہچاننے کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا ہاتھ بلند کر کے اللہم ادر الحق حیث دار علی، خدایا علی کا حق کا چہرہ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ اس لیے ہم علی والے ہیں، ہم اس علی کو پہچانتے ہیں جو مظلوم تاریخ، وہ علی جس نے ہمیں قدس کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں بیت المقدس کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں قرآن کی ترویج کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں اہل البیت کی عزت و آبرو اور ناموس کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے ہمیں عبادتوں کی حفاظت کے لیے لڑنا سکھایا، وہ علی کتنا عظیم علی ہے، بستر شہادت پر ہے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت، عجیب وصیت ہے، عجیب وصیت ہے۔ یہ جو ایام گزرے ہیں، یہ جو ایام بڑے عجیب و غریب ایام ہیں، 19 کا دن، پھر رات، پھر 20 کی صبح، 20 کا دن، پھر 21 کی رات، یہ جو تقریباً 40 سے 45 گھنٹے ہیں، یہ بڑے ہی عجیب و غریب گھنٹے ہیں۔ علی اس پورے مہینے میں اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، ہر گزرتا لمحہ علی کی بےتابی میں اضافہ کرتا ہے۔ 13 مبارک مہینے کی 13 تاریخ کو جمعے کا دن ہے، خطبہ دینے کے بعد حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، بیٹا حسن آج رمضان المبارک کی کون سی تاریخ ہے؟ کیا علی کو نہیں معلوم کون سی تاریخ ہے؟ ہاں معلوم ہے۔ پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ بیٹا دیکھ لو دن گزر رہے ہیں اور میں قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ جب عرض کرتے ہیں مولا آج 13 تاریخ ہے، فرماتے ہیں 19 تک کتنے دن باقی ہیں؟ اس بےتابی میں ٹائم گزار رہے ہیں۔ جب ام کلثوم کے دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے ہیں، سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی بیٹی، افطار کے ٹائم پر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر زمین کی طرف، کہتے ہیں بار الہ مجھے اس موت کو مبارک قرار دے، بار الہ اس موت کو میرے لیے مبارک بنا دے۔
دسترخوان پر نمک ہے، دودھ کی پیالی ہے اور اس کے ساتھ جو کی روٹی ہے۔ ام کلثوم کی طرف دیکھ کر سوال کرتے ہیں۔ ام کلثوم کی عمر تقریباً کوئی 32-33 سال ہے اس موقع پر۔ تو ام کلثوم نے ساری زندگی علی کے ساتھ گزاری ہے، تو کیا ان کو نہیں معلوم؟ پوچھتے ہیں میری بیٹی کبھی تم نے علی کو بیک وقت 2 سالوں کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا ہے؟ یہ تم نے دودھ بھی رکھا ہے، نمک بھی، دودھ اٹھا لو، صرف نمک رہنے دو، صرف نمک رہنے دو۔ بابا آج آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہے؟ ہاں بیٹا سارا دن روزہ رکھا ہے، لیکن 2 سے زیادہ چیزیں نہیں۔ اور جب دودھ اٹھا لیا جاتا ہے تو اسی جو کی روٹی کے 2-3 لقمے کھا کر افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ روک لیتے ہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے بابا جان اتنی جلدی آپ نے ہاتھ روک لیا؟ فرماتے ہیں بیٹا آج میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو، میرے پیٹ میں اس دنیا کی کوئی خوراک ہو۔ اس کیفیت میں ساری رات گزرتی ہے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن جب علی مسجد کے لیے نکلتے ہیں تو گھر میں موجود مرغابیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، مولا اب اگر آپ گئے تو پھر آپ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ جب مرغابیوں کے چیخنے چلانے کی آواز بلند ہوتی ہے اور امام حسن اور امام حسین ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں بیٹو ان کو آج رونے دو، کچھ دیر بعد یہ نوحہ کنہ ہوں گے، کچھ دیر بعد یہ نوحہ کنہ ہوں گے۔ دروازے سے نکلتے ہیں، کنڈا دروازے کا ابا میں پھنستا ہے، گویا وہ بھی روک رہا ہے کہ مولا آپ جائیے مت، جائیں گے تو اپنے پیروں واپس نہیں آئیں گے۔ علی مسجد پہنچتے ہیں، مسجد پہنچنے کے بعد اپنی نمازوں دعاؤں کے بعد مأذنے پر چڑھتے ہیں اذان کے لیے۔ علی کی سیرت دیکھیے، مأذنے پر چڑھ کر اذان دینے سے پہلے ایک دفعہ مشرق و مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے صبح ذرا بتا کبھی ایسا ہوا کہ تو چڑھ آیا ہو اور علی سویا ہوا ہو؟ جب بھی تو چڑھا علی کو تو نے بیدار دیکھا ہے، لیکن آج کے بعد علی کو تو نہیں دیکھ پائے گا، علی کو تو نہیں دیکھ پائے گا۔ اس کیفیت میں واپس آتے ہیں۔ ابن ملجم آتا ہے، ضرب لگاتا ہے، جیسے ہی ضرب لگتی ہے یہ تاریخ کا عجیب حادثہ ہے، سر اقدس پر جیسے ہی ضرب لگتی ہے پورے عالم میں ایک تاریکی چھاتی ہے اور ایک کوہرام برپا ہوتا ہے۔ 2 آوازیں ایک ساتھ اٹھتی ہیں، ایک آواز علی کی ہے، ایک آواز فرشتے کی ہے۔ علی کی آواز ہے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری آواز کیا آتی ہے؟ آتی ہے کہ آج اس عالم کی بنیادیں ہل گئیں، علی شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے۔ سارے کوفہ میں کوہرام، خواتین نکلتی ہیں، بچے نکلتے ہیں، بوڑھے نکلتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ منظر وہی تھا جو منظر رسول کریم کے وصال کے موقع پر تھا۔ رسول کریم کے وصال کے بعد کوئی ایسا منظر کسی چشم بشر نے نہیں دیکھا تھا جو کوفہ میں نظر آ رہا تھا۔ اب اس کیفیت میں علی کو لایا جاتا ہے گھر۔ جب حکیم آتا ہے، حکیم اپنا علاج شروع کرتا ہے، پٹی بندی ہوئی ہے زرد رنگ کی۔ حکیم چیک کرنے کے بعد جو جملہ کہتا ہے وہ یہ ہے، اے علی اب آپ اپنی وصیت کر لیجئے، اس لیے کہ تلوار نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے، اس کے اندر خطرناک زہر آپ کے دماغ تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد علی کی زندگی عجیب ہے، ایک عجیب زندگی ہے۔ کبھی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر لمحے لبوں پر یا نصیحت ہے یا ذکر ہے، یا نصیحت ہے یا ذکر ہے۔ اس کیفیت میں بہت ساری چیز درمیان میں حذف کر رہا ہوں۔ ذرا دیکھیے، حکیم کہتا ہے یا علی آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، آپ دودھ پیجئے۔ کوفہ میں خبر پہنچتی ہے، جب کوفہ میں خبر پہنچتی ہے
تو چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کوفہ کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کٹورے لے کر علی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. مولا ساری عمر آپ ہمیں کھلاتے پلاتے رہے, اب آپ جا رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے ایک گھونٹ دودھ کا پیتے جائیے. اس لیے کہ علی ان یتیموں کے بابا ہیں, ان یتیموں کے بابا علی ہیں. اس کے بعد ایک عجیب منظر ہے, اپنے بچوں کو قریب بلاتے ہیں, کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. وہ نصیحتیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آج کے دن گھر جائیے, اس وصیت کو نکالیے. نہج البلاغہ نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پر جائیے, وصیت امیر المومنین نکالیے, پڑھیے, دیکھیے کتنی بڑی روح ہے اور کتنی بڑی نصیحتیں ہیں. میرے بچوں اللہ اللہ, تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ کیا کرو, نماز کا خیال رکھو. میرے بچوں تمہیں اللہ کا واسطہ حج کا خیال رکھنا. میرے بچوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہمسایوں کا خیال رکھو. اللہ اللہ فی الایتام, میرے بچوں یتیموں کا خیال رکھو. بہت بڑی ذمہ داری ہے, یتیموں کا خیال رکھو. نصیحتیں کرتے ہیں, بڑی طولانی نصیحت ہے, وصیت ہے. اس کے بعد اب خاندان کے اندر کے کچھ امور سپرد کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بس آخری لحظات ہیں, آخری لمحات ہیں. امام حسن کو قریب بلاتے ہیں. بلانے کے بعد باقی تمام خانوادے کو جمع کرتے ہیں, اپنے تمام آل و اولاد کو جمع کرتے ہیں. ایک ایک کر کے ہر ایک کا ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں تھماتے چلے جاتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں کہ میرے بعد یہ تمہارا باپ بھی ہے اور امام بھی ہے, اس کی پیروی کرنا, اس کا حکم ماننا. حسن ابن علی سے بھی نصیحت کرتے ہیں کہ ان کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ عباس پر نگاہ پڑتی ہے, عباس کو بلاتے ہیں. عباس جب قریب آتے ہیں تو عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں, پھر حسن کی طرف نہیں دیکھتے, نگاہیں تلاش کر رہی ہیں حسین کہاں ہے. حسین کو آواز دیتے ہیں, حسین ابن علی آتے ہیں. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں. حسین کے ہاتھ میں دینے کے بعد عباس کے کان میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور حسین کے کان میں کچھ باتیں کرتے ہیں جو باقی لوگ سن نہیں پاتے. اس اثنا میں دور دیکھتے ہیں ایک خاتون کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. کون ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام البنین کے رونے کی آواز بلند ہوئی. بچوں نے پوچھا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا مولا آپ نے اپنے سارے خاندان کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تو میرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ فرمایا ام البنین تمہیں نہیں معلوم عباس کون ہے اور عباس کیا کرے گا, کیا کرے گا, کیا کرے گا. اور اس کے بعد ایک عجیب منظر آیا, ایک عجیب منظر آیا. زینب کو بلاتے ہیں. اب یہ منظر دیکھ کر سب رو رہے ہیں, سب کے سب رو رہے ہیں. امام حسن بھی رو رہے ہیں, امام حسین بھی رو رہے ہیں, حضرت عباس بھی رو رہے ہیں. اب بیٹیوں کی باری ہے, بیٹیوں کو بلاتے ہیں. جب زینب کو بلاتے ہیں اور ام کلثوم کو بلاتے ہیں تو جب زینب قریب آتی ہے تو بے ساختہ رونا شروع کر دیتی ہے. جب زینب و ام کلثوم روتے ہیں تو پھر علی بھی صبر نہیں کر پاتے, پھر چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. سارے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. میں کہوں گا مولا آج تو سب ہیں, اگر یہی آپ کی بیٹی اس شہر میں آپ اگر ہاتھوں میں رسن بندے دیکھیں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا, اس وقت کیا حال ہوگا. وہ جو حسین کے کان میں بات کہی تھی, راز کب کھلا؟ جب عصر عاشور, عصر عاشور. عباس کو بھی بلایا, زینب کو بھی بلایا, اور بلانے کے بعد عباس سے کہا اب عباس تمہاری باری ہے, تمہاری باری ہے. لیکن عباس کے بازوؤں کو چومتے ہیں, عباس کے بازوؤں کو چومتے ہیں, زینب کے بازوؤں کو چومتے ہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے بابا جاتے ہوئے میرے کان میں کچھ کہہ گئے تھے؟
مجھے یہی فرمایا تھا کہ عصر عاشور جب سخت ترین وقت ہوگا تو میرے ان بچوں میں سے زینب کے بازوں پر ضرور بوسہ دینا، اس لیے کہ یہ وہ بازو ہیں جن پر رسیاں باندھی جائیں گی اور اسیر کر کے شہر شہر پھرایا جائے گا۔